آپ آج کے ٹائم پر دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، روڈ پر جو کھانا بیچنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اگر آپ نگاہ کریں کس قدر کثیف گندے ہوتے ہیں اور ان کے نیلز کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے نیلز میں جمی ہوئی وہ گندگی باقاعدہ ویزیبل ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو بہت آرام سے کھڑے ہو کر مزے لے کر اس کے ہاتھ سے چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جو ہمیں نقصان کرے گا وہ تو ایک طرف، لیکن کچھ انسان کا دل ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل کیسے گوارا کر رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اتنی گندگی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا بس ایک یہی شاید جواب نکل کر آتا ہے کہ جیسا روایت میں ہے کہ نظافت، صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا ایمان پختہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، وہ کبھی بھی گندگی کو پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنے نیلز کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کو کاٹتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا امام، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میرے رزق میں برکت ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو ہر جمعہ تم اپنی مونچھوں کو اور اپنے نیلز کو کاٹا کرو۔ اور اسی طرح ہمیں دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص روز جمعہ اپنے نیلز کو کاٹتا ہے تو اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات میں واضح کرتی چلوں کہ یہ جو جمعے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس جمعے کو ہی اب ہمیں کرنا ہے، کہ اگر ایسا ہو کہ جمعے سے پہلے ہماری حالت اتنی خراب ہے، ہم اتنے کثیف اور گندے ہیں، ہمارے نیلز بڑے ہوئے ہیں، اس میں گندگی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم جمعے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جمعے کو ہی کاٹیں گے، تو یہ غلط ہے۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا، کہا کہ میں نے سنا ہے مولا کہ اپنے ناخون کو جمعے کے دن کاٹنا چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ جمعے کے دن کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی تمہارا جب دل چاہے تو تم اپنے ناخونوں کو کاٹ سکتے ہو۔ یہ جو جمعے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر جمعے کو غسل کریں، ہر جمعے کو نیلز کاٹیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورے ہفتے ہمیں گندا رہنا ہے، بلکہ جمعے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ انسان ہیبیچول ہو جائے صاف ستھرا رہنے کا، اسے عادت پڑ جائے کہ ہمیں ہر ہفتے خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ورنہ اگر جمعے سے پہلے بھی ہمارے جسم میں گندگی ہے، ہمارے نیلز میں گندگی ہے، تو ہم جمعے کا بیٹھ کے ویٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس گندگی کو، اس نجاست کو خود سے دور کریں گے۔ اب اگر ایٹیکیٹ کی بات کریں کہ نیلز کاٹنے میں کیا ایٹیکیٹ بتائے گئے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جمعے کے روز جب بھی تم ناخون کاٹو تو اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسٹارٹ کرو کاٹنا، اور اپنے رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی پر اس کو ختم کرو۔ یعنی یہ ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے، اس انگلی سے ہم آغاز کریں گے کاٹنے کا، اور ایسے کاٹتے ہوئے جب ہم رائٹ ہینڈ پر آئیں گے تو یہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس پر ہم ختم کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ اپنے نیلز کاٹتا ہے تو وہ ڈینڈرف کی پریشانی سے دور رہتا ہے، اس کے سر میں ڈینڈرف نہیں آ سکتا۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ اپنے نیلز کو کاٹتا رہتا ہے تو وہ اگلے جمعے تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض روایات میں شیطان کو ایز اے بیکٹیریا بھی لیا گیا ہے۔ اب ہم سوچیں گے ایز اے بیکٹیریا لیا گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ علماء نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے، جیسے کہ بہت سی روایات ہیں کہ اپنے ناخون کو بڑا مت کرو کہ اس میں گندگی جمع ہو جائے، کیونکہ اگر گندگی جمع ہو جائے گی تو وہ شیطان کا مسکن ہو جائے گا، شیطان کے رہنے کی جگہ ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ شیطان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شیطان سے مراد بیکٹیریا ہے، جرمز ہے، گندگی ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کی طرف توجہ دلائی۔ اب اگر ہم سچے اور حقیقی مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کریں، جس سے ہماری زندگی اچھی، پاک و پاکیزہ بن سکے۔